السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشق میں مر جاوا پارٹ 4۔ جبار انابیہ کو لیے مزار میں آیا، وہ اس وقت شوق کی کیفیت میں تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اس دنیا میں کب پہنچ گئی۔ جبار نے ہارون کو اشارہ کیا جو ان کی اس دنیا میں آتے ہی سامنے کھڑا تھا۔ گھوڑا لاؤ میرا فوراً، محل کی طرف جائیں گے، تمہاری شہزادی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ انابیہ اس کے ساتھ بالکل بے حس و حرکت کھڑی ہوئی تھی۔ ہارون کالے رنگ کا خوبصورت ترین گھوڑا لے کر آیا۔ اس کے آتے ہی جبار نے انابیہ کو اٹھایا اور اس پر بٹھا دیا۔ شہزادی، اب ہم محل جا رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ اپنا شہزادی ہونے کا فرض نبھائیں گی۔ جبار نے گھوڑا دوڑا دیا اور وہ لوگ محل کی طرف ایک نئی منزل کی طرف چل پڑے۔ انایا اس وقت سارا کے پاس تھی، جو کمرے میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت گھر میں کافی سناٹا تھا، ہر فرد یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ آنٹی، بابا انکل کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں آ رہے؟ بیٹا، وہ اس وقت باہر ہے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ آپ کی پھپھو؟ آپ میری پھپھو جان کیسے ہوئی؟ وہ ایسے کہ میں آپ کے بابا کی بہن ہوں، اس لیے آپ کی پھپھی جان ہوں۔ مگر بابا انکل تو کہہ رہے تھے کہ انابیہ پھپھی ہی میری پھپھی جان ہے۔ جی میرا بچہ، وہ بھی ہے اور میں بھی، آپ کے بابا کی دو بہنیں ہیں۔ تیمور اتنے میں دروازے سے اندر آ گیا۔ شکریہ سارا، اسے رکھنے کے لیے، میں کافی پریشان تھا، اسی خاطر اس پر دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ اٹس اوکے بھیا، یہ ہماری ہی بچی ہے، اب تو اس کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے۔ آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ بابا انکل پتہ ہے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، آپ کا ویٹ کیا میں نے، میری شہزادی نے میرا ویٹ کیا۔ اب تو ہم کھانا ضرور کھائیں گے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ سارا جاؤ اور کھانا لا کر دو ہمیں۔ سارا اس کی بات سنتے ہی اٹھ گئی۔ تیمور کا دل بالکل بھی کچھ کھانے کو نہیں کر رہا تھا، مگر انایا کی وجہ سے اسے کچھ کھانا پڑا۔ انسا اس وقت اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی اکلوتی بھانجی کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اپنے والد سے لڑ کر وہ لندن آئی تھی۔ یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ اس کی عزیز جان بہن اب اس دنیا میں نہیں، اس کے بہنوئی بھی وفات پا چکے تھے۔ اس کی بھانجی کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اس کی بہن نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، یہ ایک جانے مانے بزنس مین کی بیٹی تھی۔ اس کے باپ نے اپنی بیٹی سے نہ کوئی رابطہ رکھا اور نہ خاندان میں کسی کو رکھنے دیا۔ انسا کو نیوز سے یہ بات پتہ چلی کہ اس کے بہنوئی اور بہن انکار کر چکے ہیں۔ اس کو یہ بھی علم ہوا کہ کچھ ٹائم پہلے ایک لائر اس کی بھانجی کو اڈاپٹ کر کے لے گیا ہے۔ اس وقت اسے صرف اس لائر کا پتہ لگانا تھا جو اس کی بھانجی کو لے کر گیا تھا۔ آپ جلدی پتہ کروائیں انکل، وہ کہاں ہے؟ میری بہن کی اکلوتی نشانی اس کے پاس ہے، مجھے اس کے پاس جلد از جلد پہنچنا ہے۔ انسا بیٹا، یہ اتنا آسان نہیں، تم یہاں کے قانون سے واقف ہو۔ میں قانون سے واقف ہوں، جس شخص کا میری بھانجی سے کوئی تعلق نہیں، وہ کیسے اس کا ولی بن سکتا ہے؟ یہ بات یہاں کے قانون میں ہی ہے کہ بچے کا ولی ہی اسے لے جا سکتا ہے۔ میں اس کی خالہ ہوں، میرا اس سے خون کا رشتہ ہے، وہ شخص کیسے اسے ہم سے دور کر سکتا ہے؟ بیٹا، جس وقت اس کی کسٹڈی کا مسئلہ تھا اس وقت آپ یہاں نہیں تھی، اس وقت اسے سہارا اور حفاظت چاہیے تھی۔ تیمور خان جانا مانا بیرسٹر ہے اور اس کے والد کی بھی لا فرم ہے، اس لیے قانون نے انایا کے والد کی فیملی کو اسے دینے کے بجائے تیمور خان کو دے دیا۔ انکل، میں پاکستان اس کے پاس جاؤں گی، اسے کہوں گی کہ میری بھانجی مجھے لوٹا دے، مجھے امید ہے وہ میری بات مانے گا۔ تم کوشش کر لو بیٹا، اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو جو قانونی مدد میں تمہاری کر سکتا ہوں کروں گا۔ دوسری طرف جبار انابیہ کو گھوڑے سے اتار کر محل میں لے گیا۔ اس وقت انابیہ کو جو غم تھا وہ اچھے سے وہ جانتا تھا۔ وہ اپنی دنیا کھو چکی تھی اور جب کوئی انسان اپنی دنیا کھو دیتا ہے تو اس سے بڑا غم اس کے لیے زندگی میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ انابیہ کو کمرے میں لے جا کر اس نے بیڈ پر بٹھا دیا، خود وہ اپنے کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ اس وقت انابیہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخے اور چلائے، مگر اس میں اتنی سخت باقی نہیں تھی کہ وہ کچھ کہتی۔ جبار آرام دہ شلوار قمیص پہن کر باہر آیا۔ اس نے انابیہ کو وہیں بیٹھا دیکھا جہاں پر اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ شہزادی، یہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے پکارنے لگا۔ اس کے پاؤں سے جوتا اتارنے کے بعد وہ اس کے دوپٹے کی طرف آیا اور اسے اتار دیا۔ ہمیں ہاتھ مت لگائیے، آپ ایک انتہائی ظالم انسان ہیں جسے انسانیت کی کوئی قدر نہیں۔ آپ کو کیا درد نہیں ہوتا؟ میں نے اپنی دنیا چھوڑ دی، کیا آپ کو یہ درد نظر نہیں آتا؟ جبار اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ ہم سمجھتے ہیں آپ کا غم،
اس غم سے بڑا کوئی غم نہیں کہ آپ کو نہ صرف اپنے چھوڑنے پر نہ صرف اپنی دنیا چھوڑنی پڑی بلکہ اپنی دنیا نہ صرف اپنے چھوڑنے پڑے بلکہ اپنی دنیا بھی۔ مگر ہم کیا کریں؟ وہ ماہ، وہ سال جو ہمارے آپ کے بغیر گزرے، ہم کیسے وہ دوبارہ سہیں؟ شہزادی، ہم اتنے مضبوط نہیں کہ اب یہ دوری مزید برداشت کر سکیں۔ آپ نہیں جانتی کہ ہم نے آپ کو پانے کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں۔ نہیں، ہم آپ کو بالکل بھی نہیں چاہتے۔ کوئی کسی کو کیسے چاہ سکتا ہے جب وہ انسان اسے اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے دور کر دے؟ آپ کے باپ نے ہی بچپن میں ہمارا نکاح کروایا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی بھی جواز بنتا ہے کہ آپ ہمیں الزام دیں کہ ہم نے آپ کو قید کیا ہے۔ وہ انسان کو بچپن سے معلوم ہو کہ وہ کسی سے منسوب ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اسی سے محبت کرے گا۔ یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کے والد نے آپ کو نہیں بتایا، ورنہ شاید آج آپ بھی ہم سے محبت کرتی ہوتی۔ آپ ہم سے محبت کریں گی، ہم اس بات کا مکمل یقین رکھتے ہیں۔ ہماری دنیا کی بات تو آپ سے پہچان جائے گی، مگر آپ کو ہمیں وعدہ بھی دینا ہوگا کہ جب ہم یہاں سے باہر جائیں گے تو آپ ہماری دنیا کا ذکر کسی کے بھی ساتھ نہیں کریں گی۔ انابیہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر ایک امید سے کہا، تو کیا آپ پھر مجھے میرے والدین سے ملنے دیں گے؟ بالکل، ہم آپ کو ہر مہینے ان سے ملوانے 2 یا 3 مرتبہ لے کر جایا کریں گے۔ اس نے انابیہ کے چہرے کو تھاما اور اس کے ماتھے پر پیار دیا۔ چلے، آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں، پھر ہم محل دیکھیں گے، اور آپ کچھ وقت والدہ اور دادی کے ساتھ بھی گزار لیجیے گا۔ وہ اسے چھوڑ کر اٹھا اور آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ آ جائیے، یہاں لیٹ جائیں شہزادی، آپ بہتر محسوس کریں گی آرام کر کے۔ یقین کریں، میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ انابیہ جو بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، اس کی بات سن کر پیچھے مڑی۔ مجھے آپ سے ڈر بھی نہیں لگتا، اس کے جواب پر جبار اپنی ہنسی روک کر بولا۔ کیا واقعی آپ کو مجھ سے کوئی ڈر نہیں لگتا؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کا جواب سنتے ہی جبار نے اپنا ہاتھ سامنے کیا اور اس کے سامنے پڑا ہوا گلدان ہوا میں کیا اور زمین پر نیچے گر گیا، مگر گلدان نہ ٹوٹا اور نہ اسے کچھ نقصان ہوا۔ آپ ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ ایسا مت کریے، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا۔ دیکھ لیجیے، ہم اس کے علاوہ اور بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جبار نے یہ کہتے ہی اپنی آنکھوں سے کچھ کیا جس سے کمرے کی لائٹس آن آف ہونے لگی۔ یقین جانیے شہزادی، ہمیں اندھیرا بے حد پسند ہے اور امید ہے کہ آپ کو بھی اندھیرا اچھا لگے گا۔ لائٹ آن کریں، اب ہم اس وقت مذاق کے موڈ میں بھی نہیں ہے کوئی۔ تو کس نے کہہ دیا کہ ہم مذاق کے موڈ میں ہیں؟ آئیے اور آ کر سو جائیے تھوڑی دیر کے لیے۔ ہم بالکل بھی نہیں آئیں گے۔ جبار اس کی بات سن کر ہنسا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کا رخ انابیہ کی طرف تھا۔ یہ اس کے پاس آیا اور اسے اٹھا لیا۔ چھوڑ دیں آپ ہمیں، اب ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ضد مت کیا کریں۔ ہم جب کوئی بات کریں تو مان جایا کریں، اسی میں آپ کی اور ہماری بھلائی ہے۔ جبار اسے لیے بستر پر آیا اور لٹا دیا۔ اسے لحاف میں لٹا کر وہ بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ انابیہ کو اپنے سینے سے لگا کر اس نے آنکھیں بند کی۔ اسی لمحے انابیہ نے سوال کیا، آپ کیا سچ میں جن ہیں؟ اگر آپ جن ہی ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ایک جن اور انسان کی شادی ممکن نہیں۔ آپ مجھے ایسے قید کر کے نہیں رکھ سکتے، یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے۔ جبار نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر ہنس کر کہا، ہم شہزادے ہیں شہزادی، قدرت کے قانون سے واقف، اس لیے اپنے ننھے سے دماغ پر زیادہ زور مت دے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آپ اس دنیا میں آ چکی ہیں تو اس دنیا کے قانون بھی سیکھ جائیں گی۔ ابھی سو جائیے، ہماری شناخت آپ خود پہچانیں گی۔ جبار نے یہ کہہ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، اس کا مطلب تھا کہ اب سو جاؤ۔ موسم بہت خوبصورت تھا، برف باری اپنی شدت اختیار کر چکی تھی، کمرے میں جلتا ہوا آتش دان اسے پرحدت بنا رہا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ انابیہ کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ جبار اس کے ساتھ ہی سویا ہوا ہے۔ اس نے جبار کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹایا اور اٹھ گئی۔ وہ جیسے ہی نیچے فرش پر قدم رکھنے لگی تو اس نے نیچے دیکھا کہ اس کے پیروں کے پاس ہی نرم گرم جوتے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس وقت بھی اسی سفید پوشاک میں تھی جو اس نے صبح زیب تن کی تھی۔ یہ جوتے پہن کر چلتی ہوئی کھڑکی تک آئی جہاں سے باہر گرتی ہوئی برف باری بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔
اس میں شیشے کی ایک گلاس ونڈو تھی۔ اس نے شیشے کی ایک گلاس ونڈو کھولی اور باہر ہاتھ کر کے برف باری محسوس کرنے لگی۔ گلاس ونڈو کے سامنے ہی گلاس کا ڈور تھا جہاں سے باہر بالکنی کا راستہ بھی تھا۔ وہ چلتی ہوئی بالکنی کی طرف آئی تو اس نے پہلی دفعہ بالکنی کو غور سے دیکھا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ یہاں پر نیلے پھولوں لڑیوں کی صورت میں ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ نیلے پھول بالکل تر و تازہ تھے، ایسے جیسے ابھی ابھی نئے نکلے ہوں۔ اس نے نیچے کی طرف دیکھا تو وہ محل زمین سے بہت زیادہ اونچائی پر تھا۔ اس کے سامنے ہی خوبصورت بہتا ہوا دریا تھا۔ اس نے پہلی بار زندگی میں کوئی منظر دیکھا تھا، کیونکہ سامنے دریا کے ارد گرد نیلے رنگ کے درخت اور پھول تھے۔ اس کے دماغ میں سب سے پہلی چیز یہی آئی کہ یہاں پر ہر چیز نیلی کیوں ہے؟ اس کے ہاتھ پر نشان بھی نیلا ہے۔ اس کی آنکھیں بھی نیلی ہو گئی تھی، جبکہ اس کے شوہر کی آنکھیں بھی نیلی ہے اور اس کے ہاتھ پر بھی نیلا نشان ہے۔ یہاں بھی ان سب باتوں میں گم تھی کہ اسے سامنے اڑتا ہوا سفید پروں والا ایک انسان نظر آیا۔ اسے دیکھ کر اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ اس وقت اس نے مخملی چادر اپنے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ سلام شہزادی، آپ سردی میں یہاں کیا کر رہی ہے؟ شہزادے آپ کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ غصہ کریں گے، کیونکہ یہ برف باری آپ کے لیے بہت سخت ہے۔ تم کون ہو اور مجھ سے ایسے باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں آپ کا غلام ہوں، میرا نام نواز خان ہے۔ میں آپ کے اور شہزادے کے اس کی طرف خصوصی طور پر حفاظت کی ذمہ داری انجام دیتا ہوں۔ میری شہزادی، آپ اندر چلی جائیے، اس وقت بہت تیز برف باری ہو رہی ہے، آپ بیمار ہو جائیں گی۔ وہ بات کر رہا تھا کہ پیچھے سے جبار آیا۔ سلام میرے شہزادے۔ سلام نواز، تمہاری شہزادی بالکل ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ نواز حکم پاتے ہی سر کو جھکا کر چلا گیا۔ شہزادی، آپ کو کیا برف باری پسند آئی؟ یہ برف باری بہت مختلف ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں برف باری نہیں ہوتی، مگر ہم برف باری دیکھنے کے لیے زیادہ تر دوسرے علاقے مری جاتے ہیں یا سوات۔ ہمارے یہاں زیادہ تر گرمی ہی رہتی ہے۔ جبار آیا اور اسے پیچھے سے تھام کر اپنے سینے سے لگایا۔ انابیہ کی پشت جبار کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے اسے لیے بالکنی میں آگے کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس نے ہاتھ ٹکایا اور انابیہ کو بھی کھڑا کیا۔ جبار نے اپنے ہاتھ کا اشارہ سامنے کیا اور اپنے ہاتھ کو آسمان پر پھیلایا، جس سے برف باری خوبصورتی سے انابیہ کی طرف آئی اور آرام آرام سے نیچے گرنا شروع ہو گئی۔ یہ آپ نے کیسے کیا؟ بس، ہم اپنی شہزادی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی جبار نے دوبارہ اپنا ہاتھ اوپر کیا اور برف باری کی جگہ نیلے پھولوں کی بارش انابیہ پر آنے لگی۔ سرخ پوشاک میں کھڑی انابیہ بالکل شہزادی لگ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑا جبار بالکل شہزادہ۔ میں ایک خواب کے طلسم میں ہوں، میں جانتی ہوں جب میں اٹھوں گی تو سب بدل جائے گا۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے میری شہزادی، آپ بہت جلد اس بات کو قبول کر لیں گی۔ انابیہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جسے یہ خواب سمجھ رہی ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ اس خواب کی حقیقت کا مستقبل کیا تھا، یہ آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ دوسری طرف تیمور اپنے باپ اور چھوٹے بابا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ لوگ انابیہ کی بارات کی تیاریاں پر بحث کر رہے تھے۔ بابا، کیا وہ سچ میں اسے واپس لے کر آئے گا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے نہیں آنے دے گا۔ بابا، آپ اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے؟ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اس دنیا میں۔ یہاں اس کا محل ہے جہاں وہ کبھی کبھی آتا ہے۔ آپ نے کیوں اس کا نکاح بچپن میں کیا؟ کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ جب وہ آپ کی بیٹی کو لے جائیں گے تو دوبارہ واپس نہیں لائیں گے؟ ہم کیا کر سکتے تھے؟ جب سے وہ پیدا ہوئی تھی اس کی قسمت اسی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ تم جانتے ہو، جس دن وہ پیدا ہوئی وہ اسپتال میں تمہاری والدہ کو نرسوں نے یہی بات کہی تھی کہ آپ کی بیٹی بہت خاص ہے۔ اس وقت یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ہماری بیٹی میں کچھ خاص ضرور ہے، جو وہ ہم سب سے الگ ہے۔ جب وہ
بڑی ہونا شروع ہوئی تب تک وہ زیادہ بیمار رہنے لگی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب وہ موت کے بہت قریب تھی۔ تم جانتے ہو، جس وقت میں اٹھا کر اسے میر دربار پر لے گیا تھا، وہ میری آخری امید تھی۔ اس وقت ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ وہ زندہ نہیں بچے گی۔ وہ ہر وقت بے چین رہتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ہم نے پورا ماہ جاگ کر گزارا تھا اس کے ساتھ۔ بھائی، مگر آپ بتا تو سکتے تھے یہ سب باتیں۔ آج جو یہاں سے وہ گئی تھی، ہمیں اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو شاید ہم اسے بچانے کے لیے کچھ تو کر سکتے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے تھے میرے بھائی۔ اور تیمور، تم نہیں جانتے کہ اگر وہ اسے واپس نہ لے کر جاتا تو وہ سچ میں مر ہی جاتی۔ جس دن ہم نے اس کا نکاح کیا تھا، اس دن میر ابراہیم نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ اب تمہاری بیٹی تمہاری نہیں، یہ ہماری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب یہ اس دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی۔ میں نہیں جانتا ان کی دنیا کیسی ہے، مگر میں یہ باتیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ انسان ہی ہے۔ بابا، اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ اسے لے کر آئے گا ہمارے پاس؟ تیمور نے جب اپنے باپ سے یہ سوال کیا تو چھوٹے بابا نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ میر خاندان خون بہا دیتا ہے مگر اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ تم اس بات کی فکر مت کرو، وہ 2 دن میں اسے واپس ہمارے گھر ضرور لے کر آئے گا۔ تم کوئی شور شرابہ مت کرنا، ورنہ ہم اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ دوسری طرف صبح معمول کے مطابق سب لوگ ناشتہ کر چکے تھے۔ انابیہ بھی آج انہی لوگوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی اور سب لوگ اسے آج محل دکھانے والے تھے۔ جبار، آج ہم بچی کو پورا محل دکھائیں گے، تم نے اس کو بتا دیا تھا نا؟ جی دادی سائی، میں نے ان کو بتا دیا ہے۔ تب سبھی ناشتے کے بعد چلتے ہیں، پھر ان کو محل دکھائیں گے۔ جبار نے ان سب کو بتایا تو اس کے بڑے لالا بیچ میں بول پڑے۔ جبار، تم جانتے ہو کہ یہ ایک رسم ہونا باقی ہے، تم اسے لوگوں سے ملوانے نہیں لے کر گئے۔ یہ رسم شادی کے اگلے دن ہی ہو جاتی ہے، مگر تم نے ابھی تک پوری نہیں کی۔ لالا، ہم گئے تھے مگر یہ ان سب کو دیکھ کر ڈر گئی تو ہم اسے واپس لے آئے۔ میرا بچہ، تمہیں جانا ہوگا آج ہی، ولیمے سے پہلے، ورنہ وہ لوگ تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے لوگ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور خصوصاً انابیہ کے لیے تو انہوں نے کتنی امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ آج ہی اسے لے کر جاؤ بیٹا، اور یہ ہمارا حکم ہے کہ آپ کے لیے وہاں آپ نے بالکل بھی نہیں ڈرنا۔ وہ لوگ آپ کو تحائف پیش کریں گے تو آپ نے خاموشی سے لے لینا ہے۔ بڑے سردار نے انابیہ کو حکم دیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہم جانتے ہیں بیٹا کہ آپ کے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل ہے، مگر آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں اب جاننا ہی ہوگا، کیونکہ آپ نہ صرف اس گھر کی بہو ہیں بلکہ ہمارے قبیلے کی شہزادی بھی ہیں، اور یہ مقام آج 100 سال بعد کسی لڑکی کو اس خاندان میں ملے گا۔ بچی کو پورا محل دکھایا جائے۔ وہ اور بڑے لالا دونوں اٹھ گئے جبکہ جبار بیٹھا رہا۔ تاج، اپنی شہزادی کو تیار کرو، ان کو خصوصی پوشاک پہنا دینا۔ آج انہیں سفید رنگ کا تاج پہنانا، ولیمے کے بعد وہ نیلے رنگ کا تاج پہنیں گی۔ ان کو ویسے ہی تیار کرنا جیسے ایک سفید شہزادی ہوتی ہے، سمجھی نا؟ تاج، جو ان کے پیچھے کھڑی تھی، جبار کے حکم پر آگے آئی اور اس نے سر جذبات میں ہلا دیا۔ جیسا حکم میرے شہزادے۔ شہزادی، آپ آئیے ہمارے ساتھ، تب تک ہم آپ کو محل دکھا دیں، پھر تیار ہو جائیے گا۔ ان دونوں کے ساتھ دادی اور ملکہ بھی آ گئی۔ ملکہ جبار کی والدہ تھی، گوہر جبار کی بھابھی بھی ان کے ساتھ تھی۔ سب سے پہلے جبار اسے لے کر نیچے والے پوشن کی طرف آیا، جو بے تحاشا بڑا تھا۔ یہ ہمارے محل کا وہ حصہ ہے جہاں ہمارے بادشاہ رہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے والد، ہمارے سردار۔ یہ خوابگاہ ہمارے والدہ اور والد کی ہے۔ یہاں بلا ضرورت آنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں۔ اگر آپ نے آنا ہو تو ملکہ کی اجازت لینا ضروری ہے۔ جبار نے اسے ایک بے تحاشا خوبصورت خوابگاہ دکھائی، جسے گولڈن رنگ کے پردوں اور گولڈن رنگ کے ہی قالین سے تیار کیا گیا تھا۔ وہ اس خوابگاہ سے نکلے تو کچھ آگے جا کر ایک اور پوشن تھا جس کا دروازہ پچھلی طرف کھلتا تھا۔ یہ بڑے لالا کا، یعنی کہ بڑے شہزادے کا پوشن ہے۔ یہاں گوہر اور لالا رہتے ہیں۔ ان کی بیٹیوں کے کمرے ان کی خوابگاہ کے ساتھ ہی ہے۔ یہ پوشن بھی ایسے ہی بابا کے پوشن کی طرح بنا اجازت نہیں کھلتا۔ یہ جو آگے کی طرف دروازہ نکل رہا ہے، اس کے پیچھے محل کا سب سے بڑا حصہ آ رہا ہے۔ نیچے کے پوشن کا یہ دادی صاحب کی خوابگاہ ہے۔ خوابگاہ کے آگے لائن میں بہت سارے کمرے ہیں جہاں پر محل میں آنے والے مہمان یا ہمارے خاندان کے لوگ رہتے ہیں، مگر ابھی ہمارے محل میں اتنے ہی خاندان والے ہیں۔ گوہر انابیہ کو لے کر کچن کے پوشن کی طرف آئی، جو اتنا بڑا تھا کہ انابیہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
जब्बार, अब मैं अनाबिया को बताती हूँ। शहजादी, ये सबसे खूबसूरत हिस्सा है महल का। यहाँ पर दिन में गरीब लोगों के लिए बहुत सा खाना पकता है। हम दिन में और रात में खाना बांटते हैं। शहजादी होने के नाते आप दिन में 2 या 3 मरतबा यहाँ आकर देखा करेंगी कि खाना बना है या नहीं, और फिर जब लोगों को बांटना होगा तो आप अपने मुलाजमों के साथ बाहर खड़ी होंगी। इस महल में बसने वाले हर शहजादे और शहजादी की ये जिम्मेदारी है कि जब तक उसके लोग खाना ना खा ले वो अपने हलक से नीचे निवाला नहीं जाने देते। ये आगे आने वाला पोषण महल के लोगों के खाने बनाने के लिए है। यहाँ पर हम अक्सर आते हैं और अपनी पसंद का खाना बनवाते हैं या खुद भी कभी बना लेते हैं। हमारे किचन में मुलाजमा सबसे बड़ी है। वो ज़ुबैदा खातून है। वो ये पाखाना आपके कमरे तक पहुँचाएं और वो ये पाखाना आपके कमरे तक पहुँचाएंगी या आपकी हर फरमाइश पूरी करेंगी। जब्बार अब उन्हें लिए महल दिखा रहा था, जहाँ पर बहुत सारे कमरे सामान समेत खाली थे, जहाँ लोग नहीं रहते थे। अनाबिया, अब हम आपको नीले महल की तरफ लेके जा रहे हैं, जो हमारा पोषण है। अनाबिया का हाथ पकड़ा और उसे उसके महल में दाखिल करवाया। यहाँ पर उसकी और जब्बार की ख्वाबगाह थी। वालिदा, मैं इसको यहाँ की तमाम तारीख बता देता हूँ। शहजादी, ये नीला महल पहले नहीं खुलता था। ये तभी खुलता है जब उस ख़ानदान में एक नीले निशान वाला शहज़ादा पैदा होता है। ये दरवाज़े खुद खुल जाते हैं, वरना इन दरवाज़ों को खोल नहीं सकते। जब्बार उड़ा और उसे लेकर अपनी ख्वाबगाह से आगे आया, जहाँ बेतहाशा कमरे थे। ये हमारे बच्चों के लिए हैं। अनाबिया उसकी बात सुनकर झेप गई, जबकि साथ खड़ी गौहर मलिका और दादी हंसने लग गई। वो देखिए सामने, यहाँ से हमें नौकरों के क्वार्टर भी नज़र आते हैं। हमारे ख़ास मुलाजिम हमारे लिए पोषण में रहते हैं। ताज, आपके गार्ड नवाज यहाँ पर इसी महल में रहेंगे, नीले महल में। अनाबिया की नज़र सब्ज़ रंग की सीढ़ियों पर गई जो उसके पोषण से निकलती थी। शहजादे, ये सीढ़ियाँ किस तरफ जा रही है और ये सब्ज़ रंग बिल्कुल हीरा लग रहा है। अनाबिया ने जब उससे पूछा तो सब लोग सब्ज़ महल की तरफ देखने लगे, जो उससे भी ऊपर था, मगर उसकी हाइट ज़्यारत की बैक साइड से ज़मीन पर लगती थी। गौहर फ़ौरन बोल पड़ी, वो हिस्सा नीले महल की तरफ नहीं खुलता जब तक उसका शहज़ादा पैदा नहीं होता। हमारे कबीले की शुरुआत करने वाले शहज़ादे के हाथ पर सब्ज़ रंग का निशान था। ये बात आज से 800 साल पहले की है। उसके बाद जो भी शहज़ादा पैदा हुआ उसके हाथ पर निशान था, मगर मुख्तलिफ रंगों का, और सबसे ज़्यादा ताकतवर जो निशान रहा वो नीला रहा। सब्ज़ रंग अभी तक किसी भी शहज़ादे ने नहीं लिया। ये हिस्सा उसी दिन खुद ब खुद खुल जाएगा जिस दिन 800 साल बाद सब्ज़ रंग के निशान वाला शहज़ादा पैदा होगा। कहते हैं कि उस शहज़ादे के पैदा होने पर कबीले में हर तरफ एक शोर गूंजेगा, खिड़कियां बज जाएगी। ये भी कहा जाता है कि उस शहज़ादे को सबसे बड़े सरदार का रुतबा दिया जाएगा। वो पैदा होते ही बादशाह बना दिया जाएगा। उसकी शहज़ादी दूसरी दुनिया से होगी, ना वो बलोची होगी और ना वो हमारे कबीले की होगी। सुनने में ये भी आता है कि उसकी शहज़ादी उसको सुन सकेगी और वो उसे देख सकेगा। उनकी मुलाकात खुसूसी वक्त पर होगी। अनाबिया को बिल्कुल ठीक कह रही है। वो बिल्कुल ठीक कह रही है, और आप जानती हैं कि शायद हमारी आने वाली औलाद में से कोई एक शहज़ादा पैदा हो जो बादशाह बने, वो भी सब्ज़ निशान वाला। अनाबिया का दिल किया कि वो अपना सर पकड़े और रोना शुरू कर दे। आप सबकी बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। मैं अपनी दुनिया छोड़कर यहाँ आई हूँ और अब यहाँ की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगी। आप लोगों ने मुझे मजाक समझ लिया है क्या? सब लोग उसकी बात पर ऐसे हंसे जैसे उसने कोई बच्चों वाली बात कर दी हो। हम जानते हैं हमारी बच्ची कि तुम परेशान हो, मगर वक्त के साथ साथ तुम सब कुछ सीख जाओगी। हमारे यहाँ का एक कानून हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि जब तक शहज़ादी खुद हमारी पहचान यानी कि हमारी शनाख्त के बारे में जान नहीं जाती तब तक उसे बताया नहीं जाता। ये अब तुम पर मुनहसर है कि तुम कब जानोगी कि हम कौन हैं। ये बात बड़ी सरदारनी यानी कि दादी साहब ने कहा। अनाबिया का दिल किया कि किसी दीवार से अपना सर मार ले।
میرا خیال ہے کہ اب ہمیں شہزادی کو کمرے میں بھیج دینا چاہیے۔ ہمارے لوگوں کو حکم مل گیا تھا کہ دن میں ان کی شہزادی ان سے ملنے آ رہی ہے۔ ملکہ نے بولا تو انابیہ کو لینے تاج آ گئی۔ گوہر آپ کے ساتھ جائیں گی، وہ آپ کو تیار ہونے میں مدد کریں گی۔ شہزادی جائیے، جلدی سے اچھا سا تیار ہو کے آئیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جبار نے اس کا گال پیار سے سہلایا اور اسے گوہر اور تاج کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ لوگ جب کمرے میں آئے تو اس وقت تاج فوراً کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھی۔ انابیہ، تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں نیلا اور سفید لباس بہت پسند ہے، خصوصاً تمہارے لیے جو سفید لباس اور نیلے لباس چنے گئے ہیں وہ بے انتہا خوبصورت ہے۔ تم جانتی ہو وہ ہمارے علاقے کے لوگوں نے مل کر تمہارے لیے بنائے ہیں۔ یہ لوگوں کی محبت ہے کہ انہوں نے اپنی ملکہ اور اپنی شہزادی کے لیے اتنے خوبصورت لباس تحفے میں بھیجے ہیں۔ گوہر ابھی بات ہی کر رہی تھی کہ تاج انابیہ کا لباس اٹھا کر باہر آئی۔ یہ بے تحاشا خوبصورت سفید رنگ کا لباس تھا۔ اس کے سامنے والے حصے میں خوبصورت ہیرے لگے ہوئے تھے، جبکہ یہ پوشاک مخملی سفید کپڑے پر مشتمل تھی، مگر انسانی دنیا کے کپڑوں سے بالکل مختلف۔ اس میں لگے ہوئے ہیرے اور جواہرات ایسے تھے کہ انابیہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ یہ اسے پہنے گی کیسے۔ یہ پوشاک بہت لمبی تھی، اس کے پیچھے بھی ایک لمبا کپڑا آتا تھا جس کو اٹھانے کے لیے 3-4 لوگ چاہیے تھے۔ اس پوشاک کے ساتھ خوبصورت سفید رنگ کا حجاب تھا۔ اس کا کپڑا اتنا مخملی تھا کہ انابیہ نے کبھی زندگی میں اتنا خوبصورت اور مخملی کپڑا نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ پہننے کے لیے انابیہ کے لیے چوڑیاں اور خوبصورت سفید رنگ کا تاج بھی تھا۔ تاج چمک رہا تھا اور انابیہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس سے خصوصی روشنی نکل رہی ہو۔ شہزادی، پوشاک تبدیل کر کے آئیے۔ گوہر نے اسے پوشاک پکڑائی اور تاج کو اس کے ساتھ بھیجا کہ اس کی مدد کرے اس پوشاک کو پہننے میں۔ انابیہ کے ساتھ تاج اس کی مدد کو اندر گئی اور 10 منٹ کے بعد باہر نکلی تو وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اس کی نیلی آنکھیں سفید رنگ کو مات دے رہی تھی۔ ماشاء اللہ شہزادی، آپ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں، آئیے بیٹھیے، آپ کو تیار کریں۔ تاج نے اسے شیشے کے سامنے کرسی پر بٹھایا۔ گوہر بھی اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں چوڑیاں اور انگوٹھیاں پہنا رہی تھی۔ تاج نے اس کے بالوں کا جوڑا بنایا اور پھر اسے خوبصورت حجاب کرایا۔ سفید رنگ کی خوبصورت مخملی چادر اس کے ارد گرد دے دی۔ یہ چادر اس کی پوری کمر سے نیچے تک پوشاک کو ڈھانپ رہی تھی۔ اسے سر پر تاج پہنانے کے بعد آخری بار گوہر نے دیکھا۔ بے انتہا خوبصورت، ہمیں یقین ہے کہ آج ہمارے لوگ آپ کو دیکھ کر بے تحاشا خوش ہو جائیں گے۔ چلیے، آئیے، شہزادے آپ کے منتظر ہیں۔ گوہر نے اسے اٹھایا اور باہر کی طرف چل پڑی۔ تاج نے پیچھے سے اس کا لباس پکڑ رکھا تھا، جبکہ گوہر نے اس کا ایک ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ یہ جیسے ہی نیچے سیڑھیاں اتر کر آئی، جبار اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہماری شہزادی تو بالکل چاند کا ٹکڑا ہے۔ جبار آگے بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں تھاما۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے شہزادے، ہم جا رہے ہیں۔ گوہر نے جبار کو کہا تو اس نے سر کو خم دیا جیسے کہہ رہا ہو کہ آپ جائیں۔ ان کے جانے کے بعد یہ انابیہ کی طرف مڑا اور اس کے سر پر ایک بوسہ دیا۔ چلیے شہزادی، ہمارے لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ جبار انابیہ کو لیے محل سے باہر آیا۔ ہارون اس کے گھوڑے کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس گھوڑے کا قد عام گھوڑوں سے خاصا لمبا تھا، اس کا رنگ بھی سیاہ کالا تھا۔ جبار انابیہ کا ہاتھ تھام کر اسے آگے لے آیا۔ انابیہ کو گھوڑوں سے بہت محبت تھی، اس نے بابا اور بھیا کے ساتھ بہت بار رائڈنگ بھی کی تھی۔ جبار نے اسے کمر سے پکڑا اور گھوڑے پر بٹھا دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں شہزادے؟ اپنے لوگوں کے پاس۔ یہ رسم ہوتی ہے کہ شادی کے فوراً بعد دلہا اور دلہن اپنی رعایا سے ملتے ہیں اور پھر وہ اپنی زندگی کی شروعات وہاں سے ہی کرتے ہیں۔ اس کی بات انابیہ کو سمجھ نہ آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر جبار کو دیکھا، جس نے جواب میں اس کی ناک شرارت سے دبائی۔ اس میں چمکتی ہیرے کی چھوٹی سی نت بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہزادی، آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ آج ہم اپنے لوگوں سے ملنے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہماری زندگی ایک شادی شدہ جوڑے جیسی ہوگی۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو سنبھلنے کا وقت مل چکا ہے۔ آپ کا تاج تب ہی نیلا ہوگا۔ اس کے نیلے ہوتے ہی ہمارے لوگوں کی خوشی دیدنی ہوگی، کیونکہ آپ ہماری دنیا کا حصہ ہو جائیں گی۔ میں آپ کی دنیا کا حصہ کبھی نہیں بننا چاہتی، مجھے مجبور مت کریں ایک ایسی دنیا پر جس کے مکینوں کے بارے میں مجھے علم ہی نہیں۔ میں یہ بات نہیں جانتی کہ آپ لوگ انسان ہیں یا نہیں، تو میں کیسے اس بات کو مان لوں کہ میں اس دنیا کا حصہ ہوں؟
دادی جان نے آپ کو بتایا تھا کہ جس دن آپ ہماری حقیقت جان جائے گی آپ کبھی اس دنیا سے جانا نہیں چاہیں گی۔ تب تک کے لیے آپ کو اس بات کا خود علم ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں اور آپ کی پہچان اب میرے قبیلے کی ملکہ کی حیثیت سے ہے۔ ہم اور سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے۔ ہمیں اس وقت اپنے لوگوں کے پاس جانا ہے اور امید ہے کہ آپ انہیں دیکھ کر ڈریں گی نہیں، نہ غم کا اظہار کریں گی۔ وہ عرصے سے آپ کی منتظر ہے اور اگر آپ نے ان سے بے رخی برتی تو ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی جو نہ ہم برداشت کر پائیں گے اور نہ ہمارے معصوم لوگ۔ تو کیا آپ ہمیں اس بات کی سزا دیں گے؟ ہرگز نہیں شہزادی، ہم کون ہوتے ہیں آپ کو سزا دینے والے؟ یہ ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے لوگوں سے اچھا رویہ رکھیں۔ ایک انسان کا دل بہت نرم ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک رحم کرنے والی انسان ہیں۔ انابیہ اس کی بات سن کر سامنے دیکھنے لگ گئی، جبکہ جبار نے اس کے سر پر پیار کیا اور گھوڑا تیز دوڑانا شروع کر دیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔